بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو آج پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی یہ گرفتاری جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے جڑے جو جی ایچ کیو حملہ کیس تھا اس میں یہ گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے سے گرفتار ہیں، قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کے اوپر صرف ایک کیس نہیں ہے، گرفتاری ایک کیس میں نہیں ہے، اس سے پہلے توشخانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور آپ کا توہین الیکشن کمیشن کیس، سائفر کیس، اور اس طرح کے جو غیر شرعی نکاح کیس، یہ تمام کے تمام مقدمات جو ہیں ان کے خلاف وہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، جیل کے اندر ہیں یہ سارے ٹرائل، اور ان میں سے اکثریت کیسز میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ پہلے سے ڈلی جا چکی ہے۔ اور جو سائفر کیس ہے اس میں تو سپریم کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسی وجہ سے ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ دیگر کیسز میں گرفتار رہیں گے، تو ان کو گرفتار رکھنے کے لیے جو ایک مزید کیس کا اضافہ کیا گیا ہے وہ آج یہ 9 مئی حملہ کیس تھا، جس میں کہ ان پر الزام ہے کہ جو جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں وہ ملوث ہیں۔ اس حوالے سے آج اس کی پہلی سماعت ہوئی تھی اور اس میں ان کو باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی ہے۔ یعنی اگر کل کو جو دیگر مقدمات ہیں ان میں ان کی اگر بیل ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی یہ کیسز جن میں کہ ٹرائل چل رہا ہے اور نئی نئی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس میں ان کی گرفتاری موجود رہے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ حربہ جو ہے اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کیس میں اگر بیل مل بھی جائے تو وہ باقی کیسز میں گرفتار رہیں۔ مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو کسی صورت بھی الیکشن سے پہلے کم از کم باہر جو ہے وہ نہیں، ان کو جیل کی سلاخوں سے باہر نہیں آنے دینا۔ عدیل، سپریم کورٹ میں بیل بھی ہو گئی تھی اور اس کے روبکار بھی جاری ہو گئے تھے، تو یہ جی سائفر کیس میں تو اب آج ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ دائر ہو گیا۔ سوری، مقدمہ دائر نہیں ہوا بلکہ ایک نئے کیس میں گرفتاری عمل میں 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ جیل میں ان کے سب ٹرائل چل رہے ہیں۔ بالکل، اور وہ جو جی ایچ کیو پر حملہ والا کیس ہے اس میں گرفتاری کر دی، اور دوسری جانب بلے کا نشان ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس پر سماعت آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، اور کل یہاں پر بھی ہے کہ جی ان کے ٹرائل چل رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ بلے کے لیے بھی جد و جہد جاری ہے، جلسے بھی ہو رہے ہیں اور میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور پارٹی بھی چل رہی ہے، ووٹ بینک بھی تیار ہو رہا ہے۔ بالکل سر، ووٹ بینک تو کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایجیٹیٹڈ بھی ہے، ایکٹیو ہے اور ایگریسو ہے، اور دوسری جانب انتخابات میں جانے سے پہلے جو بلے کا نشان ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور موسٹ پروبیبلی اب کل صبح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گا، اور بظاہر نظر نہیں آ رہا پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر کوئی ریلیف ملے گا ہائی کورٹ سے، اور ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے اس میں کچھ ان کو ریلیف دے دے۔ بظاہر ایسا بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، میں تو ان کو بھی مورد الزام ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھہراؤں گا کہ آج بھی آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 1-1:30 بجے تک 3 دفعہ کیس کال ہوا، اور تینوں دفعہ وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ اب وہ کس وجہ سے پیش نہیں ہوئے، یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ مسئلہ عدالتوں کا تو نہیں ہے، یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اگر دھند ہے تو آپ نے اس کا بندوبست پہلے کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل اگر پہنچ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اور یہ ان کی روایت ہے جو وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جب بھی کوئی اہم مقدمہ وہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کرتے ہیں، ساتھ ہی اپنے وکلاء ان کے پیش نہیں ہوتے، اور پھر مقدمہ غیر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سماعت نہیں ہوتی، تاریخ پڑ جاتی ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے یہی کہ جو پروفیشنل وکلاء ہیں ان کی خدمات لیں، اور اس طرح کے جو اہمیت کے حامل کیسز ہیں ان کو تو کم از کم وہ فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھیں اور ان کو آگے لے کر چلیں۔ اب دوسری جانب اگر ہم عمران خان صاحب کے علاوہ بات کریں تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا بھی آج جی ان کا جو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے ریفرنس کو، آج سر بڑی حیران کن سماعت ہوئی ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں، کیونکہ آج جو آرگیومنٹس مانگے گئے تھے مختوم علی خان صاحب سے، گزشتہ روز کی جو سماعت تھی اس کا ہی تسلسل تھا، ان سے آرگیومنٹ بیسیکلی مانگے گئے تھے کہ جو درخواست مخدوم علی خان وکیل ہیں مظاہر اکبر نقوی صاحب کے، انہوں نے اپنی جو آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف اور ان شوکاز نوٹسز کے خلاف، اس میں انہوں نے جو شکایت کنندگان ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، میاں داؤد وغیرہ، ان کو فریق نہیں بنایا تھا۔
اور اس پر انہوں نے عدالت کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی کہ یہ مناسب نہیں ہے، ان کو فریق بنایا نہیں جا سکتا. اگر فریق بنایا جائے گا تو پھر کل کو ایک نیا پنڈوراز باکس کھلے گا، اور وہ لوگ جن کی کمپلینٹس سپریم جوڈیشل کونسل ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ 184(3) میں سپریم کورٹ میں آئیں گے. بڑا ویلڈ ان کا آرگومنٹ تھا. بہرحال سپریم کورٹ نے ان کے آرگومنٹ کو سنا، آج فیصلہ محفوظ کیا 10 منٹ کے بعد جب ججز صاحبان واپس آئے. اور یہاں تک تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کم از کم جو فریق بنانے کا معاملہ ہے اس پر ججز سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے، نہ جسٹس امین الدین خان، نہ جسٹس جمال خان مندوخیل، اور نہ ہی جسٹس مسرت العلی. تاہم ایک اور ریکویسٹ کی تھی مخدوم علی خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ جو سپریم جوڈیشل کی کونسل کی کارروائی ہے اس پر حکم امتناع دیا جائے، اس کو روکا جائے جب تک سپریم کورٹ میں آئینی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہاں پر 1 سے 2 مثالیں بھی دیں. افتخار محمد چودھری کیس میں انہوں نے بتایا کہ 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے اس کا فیصلہ ہے جس میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روکنے کا حکم تھا. ایک پریزیڈنٹ موجود ہے. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ زبانی آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے شوکت عزیز صدیقی کیس میں جب میں وکیل کے طور پر پیش ہوا تو جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کو یہ ریلیف دے دیا ہے، گو کہ ریٹن نہیں لیکن زبانی آپ کو ہم ریلیف دے رہے ہیں، کارروائی نہیں ہوگی جب تک یہ سماعت چل رہی ہے وہاں پر کارروائی نہیں ہوگی. اور ایونچولی ہوا بھی ایسے ہی تھا. تو آج انہوں نے بار بار اصرار کیا، ججز نے کہا کہ آج تو ہم آپ کی اس معاملے کو نہیں دیکھ رہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ چلیں ہم 10 منٹ کے بعد آتے ہیں. جب 10 منٹ کے بعد آئے انہوں نے پہلی بات تو کہی کہ آپ اپنی جو درخواست ہے، آئینی درخواست ہے، اس کو امینڈ کریں، اس کو ترمیم کر کے دوبارہ اس میں فریق بنائیں ان شکایت کنندگان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ ہم نے جو انٹرم ریلیف کی درخواست کی تھی اس کو بھی منظور کریں، انہوں نے کہا کہ انٹرم ریلیف کی بات تو تب ہوگی جب ہم آپ کو میرٹس پر سنیں گے. اب تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی اور آپ بات کر رہے تھے فریق بنانے سے متعلق، اس پر تو ابھی ہم گئے نہیں ہیں، وہ تو ہم آگے چل کر دیکھیں گے. اس پر انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ نہیں ہوتا، انٹرم ریلیف ہمیشہ پہلی سماعت پر دیا جاتا ہے، یہ ایک روایت ہے. اور میں آپ سے استدعا کر رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اس وقت تک روکا جائے جب تک یہ آپ سماعت کر رہے ہیں. اس میں کوئی غیر قانونی بات تو نہیں، آپ کے سامنے پریسیڈنٹس بھی پیش کر دیے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا کہ آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی چل رہی ہے اس کا آئندہ اجلاس کب ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ 11 جنوری کو اجلاس ہے. انہوں نے کہا کہ چلیں اب ہم یہی کریں گے کہ آپ کو میرٹس پر پہلے سنیں گے، میرٹس پر سننے کے بعد ہی ہم اسٹے آرڈر دیں گے یا حکم امتناع دیں گے، ادروائز ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی دوران انہوں نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی جو پٹیشن ہے اس کو امینڈ کریں. تو ان ایکچوئل سر اگر سادہ زبان میں بات کریں، سادہ الفاظ میں بات کریں تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ نمازیں معاف کروانے آئے تھے، ان کو گلے روزے بھی پڑ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ آئے تھے انٹرم ریلیف لینے کے لیے، اور وہ اول تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فریق نہیں بنانا ان لوگوں کو، ان کو بھی فریق بنانا پڑا اور پھر انٹرم ریلیف بھی ان کو نہیں ملا. اور اب پرسوں 11 جنوری کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے، کارروائی ہونے جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، بہت سے حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی روز کچھ فیصلہ بھی ہو جائے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حق میں نہیں ہوگا. یہ بڑی خطرناک آبزرویشن ہے. مختلف لوگ یہ اب شبے کا اظہار کر رہے ہیں. اور آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے، اگر عدیل آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی فیصلہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی برطرفی کا فیصلہ ہو جائے. ظاہر ہے اس سے زیادہ اور کیا فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ جس طرح سوئفٹلی سپریم جوڈیشل کونسل، میں کیس کی میرٹس کی بات نہیں کر رہا، میں تو سر بات کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اور جو ایک فیل نظر آ رہی ہے ابھی تک وہ یہی آ رہی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ بھی بظاہر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے آرگومنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. گو کہ وہاں پر بھی بڑے سینئر وکیل ہیں، خواجہ حارث صاحب، وہ عدالت کو اسسٹ کر رہے ہیں. یہاں پر اوپن کورٹ میں جو سماعت ہے اس میں مخدوم علی خان صاحب ہیں، لطیف کھوسا ہیں اور انور منصور صاحب ہیں. بڑے سینئر وکلاء ہیں، بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست لیگل ٹیم ہے. باوجود اس کے ان کو کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. آج اگر ان کو یہ ریلیف مل جاتا انٹرم ریلیف تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ معاملہ تھوڑا سا مؤخر ہو جائے گا، مگر آج عدالت کی جانب سے یہ ریلیف نہ دینا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو 11 جنوری کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ فیصلہ کن ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور عدیل آپ اس بات سے بھی اتفاق کریں گے کہ اس سے پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ریفرنس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا تو ان کو سپریم کورٹ نے ہی ریلیف دیا تھا اگینسٹ سپریم جوڈیشل کونسل. افتخار محمد چودھری صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے انہیں ریلیف دیا تھا اگینسٹ سپریم جوڈیشل کونسل.
تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ سنیں، آپ فیصلہ کریں کہ میرے حق میں ہونا ہے یا غلط ہونا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس تک معاملہ نہ جائے. لیکن جس طریقے سے عدیل نے بتایا کہ جی ان کو حکم امتناع دینے سے انکار کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے شاید والی بات ہے امکانات میں سے، کہ اگلی سماعت پر سپریم جوڈیشل کونسل کی جب اگلا اجلاس ہوگا تو اس میں کوئی اس قسم کی خبر جو ہے وہ باہر آ سکے. تھینک یو.